السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، بیان چل رہا ہے اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمام عربی کلمات دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے۔ معرب کون کون ہوں گے، مبنی کون کون ہوں گے، یہ تمام بحثیں آپ نے کل پڑھ لی تھی اور تمام چیزیں آپ نے سمجھ لی تھی۔ آج کے سبق میں انہوں نے کل کے سبق میں یہ کہا تھا کہ کچھ تو مبنی اصل ہیں، جیسے کہ جملہ حروف فعل ماضی اور امر حاضر معروف، اور وہ فعل مضارع جس کے ساتھ نون تاکید ڈائریکٹ ملی ہوئی ہو یا نون جمع مؤنث، تو یہ تمام کے تمام مبنیات میں سے ہیں، اور جو کچھ ہے وہ سب معربات میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا اس میں غیر متمکن جو ہے یہ اصل مبنی سے مشابہت رکھتا ہے۔ تو آج ہم وہ چیز پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی قسمیں ہیں جو مبنی اصل سے مشابہت رکھتے ہیں اور اس کو اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ فصل سے بیان کر رہے ہیں کہ فصل بدا کی اس میں غیر متمکن ہشت قسم است، جان لے تو کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ بدا کی اس میں غیر متمکن ہشت قسم است، تو جان کی اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ اول مضمرات، پہلی قسم ہے مضمرات، یعنی پہلی قسم ضمیر کی ہے، جیسے چوں انا من مرد و زن، ضربتو زدم من۔ کہہ رہے ہیں جیسے کہ انا کے معنی میں، اور یہ انا مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے۔ اگر عورت کو کہنا ہے میں تو وہ بھی انا لائے گی، اگر مرد کو کہنا ہے میں تو وہ بھی انا لے کر آئے گا۔ ضربتو زدم من، ضربتو میں نے مارا، مرد بھی کہہ سکتا ہے ضربتو، عورت بھی کہہ سکتی ہے ضربتو۔ اور وَإِيَّايَ خاص مرا، اور ایایا یہ بھی ضمیر ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاص کر مجھ کو۔ وَضَرَبْنِي بزد مرا، اور ضربنی اس نے مجھ کو مارا۔ تو انا اور ضربتو میں تا ضمیر، ایایا میں اور ضربنی میں یا، ایایا میں یا، ضربنی، یہ سب کے سب ضمیریں ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ضمیریں ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہوا جو ہے وہ ضمیر کہلاتی ہے، وہ ضمیر غائب کہ جس کی طرف راجع ہو، کبھی اس کا حقیقتاً پہلے ذکر ہوتا ہے، جیسے زیدن ضربا، تو ضربا میں جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع زید ہے، تو ضربا میں ہوا ضمیر پوشیدہ جو زید کی طرف راجع ہے۔ کبھی حکمن اس کا مرجع ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں موجود نہیں ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ أَبَوَيْهِ، تو ابویہ میں جو ضمیر ہے یہ میت کی طرف راجع ہے۔ اور اکثر و بیشتر جو تعریفیں ضمیر کی جاتی ہیں دوستوں، وہ یہ ہے کہ ضمیر وہ اسم ہے جس کی وضع متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب کے لیے ہو کہ جس کا ذکر حقیقتاً یا حکماً پہلے ہو چکا ہو، اسے مضمر بھی کہتے ہیں۔ اور جب ضمیر غائب اپنے پیچھے کسی کے طرف لوٹے تو جس کی طرف ضمیر غائب لوٹے اس کو مرجع کہتے ہیں، جیم کے کسرہ کے ساتھ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ضمیر کا اعراب جو ہوتا ہے ہمیشہ محلی ہوتا ہے، یعنی اگر وہاں پر اس میں ظاہر کو رکھ دیا جائے تو اس پر اعراب کا اظہار ہوگا، اس پر ہم اعراب کو لفظوں میں پڑھ لیں گے اگر وہ مقام اس میں معرب کا ہوتا تو۔
تو ضمیروں کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ چلیے فرماتے ہیں بدا قسم غیر متمکن 8 قسمت جان لو کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ والمضمرات چوں جیسے کہ انا من مرد و زن، جیسے کہ انا میں، مرد و زن یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے، ضربتو زدم من، ضربتو میں نے مارا، و ایایا خاص مارا، اور ایایا خاص کر مجھ کو، ضربنی بزد مارا، اور اس نے مجھ کو مارا۔ کریں ولی مرا اور لی میرا یعنی اور مجھ کو یا میرے لیے، تو اس میں یا ضمیر ہے۔ کریں و ای ہفتاد ضمیر است، اور یہ جو ضمیریں ہیں یہ کل 70 ضمیریں ہیں۔ کتنی ضمیریں ہیں؟ 70 ضمیریں ہیں۔ کریں و ای ہفتاد ضمیر است، اور یہ 70 ضمیر ہیں۔ 14 مرفوع متصل، 14 مرفوع متصل ہے، 14 ہاں، کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ضمیر کی کل 5 قسمیں ہیں اور ہر ایک کے 14 صیغے ہیں۔ تو ہر ایک کے 14 صیغے ہیں، تو 14 پنچے کتنا ہوتا ہے؟ 70 ہوتا ہے، تو کل 70 صیغے ہوئے۔ 14 صیغے اس طرح کی ضمیر متکلم کلام کرنے والے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے 14 صیغے کیسے بن کر آئے؟ 14 صیغے اس طریقے سے بن کر آئے دوستو کہ 3 صیغے جو ہیں، کیونکہ جو غائب ہوتا ہے وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے، یا تو جو غائب ہے وہ 1 ہوگا، یا 2 ہوگا، یا 3 ہوگا۔ اگر غائب ہے تو اس کے لیے ایک الگ ضمیر، ایک الگ صیغہ۔ اگر غائب 1 ہے تو اس کے لیے ایک الگ صیغہ۔ اگر غائب 2 ہے تو اس کے لیے ایک الگ صیغہ، اور اگر غائب 2 سے زیادہ ہے تو اس کے لیے الگ صیغہ۔ اور یہ غائب جو 1 ہے وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، تو وہ غائب جو 1 ہے اور مذکر ہے تو اس کو ایک صیغہ الگ دیں گے، واحد مذکر غائب۔ وہ غائب جو مذکر ہے وہ 1 نہیں بلکہ 2 ہے تو اس کو تثنیہ مذکر غائب۔ وہ غائب جو 1 نہیں بلکہ 2 سے زیادہ اور مذکر ہے تو اس کو جمع مذکر غائب۔ تو 3 یہی ہو گئے۔ ایسے ہی 3 مؤنثوں میں رکھ لو، 1 جو غائب ہے وہ مؤنث ہے تو واحد، اس کے لیے واحد مؤنث غائب۔ 2 غائب ہے مؤنث ہے تو اس کو تثنیہ مؤنث غائب۔ 2 سے زیادہ غائب ہے اور مؤنث ہے، اس کے لیے جمع مؤنث غائب۔ اسی طریقے سے حاضر میں لے لیجیے، 1 ہے سامنے حاضر ہے لیکن وہ مذکر ہے تو حاضر واحد مذکر حاضر کے لیے الگ۔ ایسے 2 ہے سامنے حاضر ہے تو اس کے لیے تثنیہ مذکر حاضر۔ 3 ہے 3 سے زیادہ ہے سامنے حاضر ہے تو اس کے لیے اور وہ مذکر ہے تو اس کے لیے جمع مذکر حاضر۔ ایسے ہی مؤنث میں اگر 1 حاضر ہے تو اس کو واحد مؤنث حاضر، 2 حاضر ہے تو اس کو تثنیہ مؤنث حاضر، 3 سے زیادہ 3 یا 3 سے زیادہ حاضر ہے تو اس کو جمع مؤنث۔ تو یہ کل 6 ہو گئے۔ 3 مذکر میں غائب واحد تثنیہ جمع، 3 مؤنث میں غائب واحد تثنیہ جمع 6، اور 3 مذکر میں حاضر واحد تثنیہ جمع 9، اور 3 مؤنث میں غائب واحد تثنیہ جمع کتنے ہو گئے؟ یہ پورے 12 ہو گئے۔ اب ایک متکلم بچا، یعنی متکلم بات کرنے والا 1 بھی ہو سکتا ہے، 1 سے زیادہ بھی۔ اگر 1 ہے تو واحد متکلم اور 1 سے زیادہ تو جمع متکلم۔ تو اس طریقے سے اس کی 14 صیغے ہو گئے، اس کے 14 صیغے ہو گئے۔ کریں وہ ای ہفتاد ضمیرس 14 مرفوع متصل، اور یہ کل 70 ضمیریں ہیں، 14 مرفوع متصل ہے۔ مرفوع متصل اس کو کہتے ہیں جو محل رفع میں واقع ہو، یعنی یا تو فاعل بنے یا فاعل بنے، اگر فاعل بنے اگر فعل کے ساتھ ہو تو فاعل بنے، یا اگر ضمیر مرفوع منفصل کی صورت میں ہو تو وہ مبتدا وغیرہ بنے۔ نہیں، ضمیر مرفوع منفصل ہوگا تو مبتدا بنے گا، خیر وہ آئے گا تب بتائیں گے وہاں۔
चहारदा मरफू मुत्तसिल, 14 मरफू मुत्तसिल है, जैसे कि ज़रबतु, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना। अब यहाँ पर ज़रबतु में देखिए ये ताए ज़मीर है, ये ताए मज़मूम ज़मीर बारिज़ है। ज़मीर की जो है दो तरीके से होती हैं, कभी तो ज़मीर जायज़ुल इस्तितार होती हैं, कभी वाजिबुल इस्तितार होती हैं। ज़रबा और ज़रबत में जो ज़मीर है फ़ेल माज़ी के दो सीगों में ज़मीर मुस्ततिर होती है, लेकिन ये जायज़ुल इस्तितार है। कभी अगर इसमें ज़ाहिर मौजूद है तो ऐसी सूरत में इसके अंदर ज़मीर नहीं होंगी, अगर इसमें ज़ाहिर जो फ़ाइल बन रहा है वो मौजूद नहीं है तो उसके अंदर ज़मीर निकलेंगी, तो ये जायज़ुल इस्तितार है। और माज़ी के दो ही सीगे में सिर्फ ज़मीर पोशीदा होती हैं, और बाकी जो 12 सीगे हैं उसमें ज़मीरें बारिज़ होती हैं। इसे ज़रबतु में ताए मज़मूम, ज़रबना में ना, ज़रबता में ताए मफ्तू, ज़रबतुमा में तुमा, ज़रबतुम में तुम, ज़रबती में ती, तरबतुमा में तुमा, ज़रबतुन्ना में तुन्ना, तो इसमें ज़मीरें बारिज़ हैं। ज़रबा में हुआ पोशीदा है और ज़रबा में अलिफ ज़मीर बारिज़, ज़रबू में वाव साकिन ज़मीर बारिज़, ज़रबत में हिया पोशीदा है। तो कुल माज़ी के दो ही सीगे में ज़मीरें पोशीदा होती हैं, ज़रबता, ज़रबना वगैरह। करें व चहारदा मरफू मुनफसिल और 14 मरफू मुनफसिल हैं, और ये अक्सर व बेशतर मुब्तदा बनते हैं अगर शुरू में आते हैं तो, जैसे अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। तो इन तमाम चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। वह करें वह चहारदा मंसूब मुत्तसिल, जैसे कि ज़रबनी, ज़रबना, ज़रबका, ज़रबकुमा, ज़रबकुम इलल आखिर, ये पूरा ज़मीरें हैं। तो इसमें जो ज़रबनी में या है, ज़रबना में ना है, ये सब क्या है, मंसूब मुत्तसिल हैं। व चहारदा मंसूब मुनफसिल, या, इयाना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाके, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाहु, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना। ठीक है, इयाका नअबुदु में जो इया है तो ये मंसूब मुनफसिल है। व चहारदा मजरूर मुत्तसिल, जैसे कि ली, लना, लका, लकुमा, लकुम, लके, लकुमा, लकुन्ना, लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना। तो ये आपकी कुल ज़मीरें कितनी हो गई, 70 ज़मीरें शायद हो चुकी हैं। इसको दोस्तों याद करिए अच्छे से, ज़मीरों का याद होना अज़ हद ज़रूरी है। 2 मस्माए इशारात हैं, इसको इंशाअल्लाह हम कल पढ़ाएंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना याद रखिएगा कि मंसूब मुत्तसिल जो होती हैं ये उस वक्त होंगी कि जब ये फ़ेल के साथ या हर्फ के साथ ये मुत्तसिल हों, और मंसूब मुनफसिल जो अलग हों, और मजरूर मुत्तसिल ये भी हर्फ के साथ या इस्म के साथ लगते हैं तो ये मजरूर मुत्तसिल कहलाते हैं। और मरफू मुत्तसिल अगर बारिज़ हो, मरफू मुत्तसिल, तब भी फ़ाइल बनेंगे, मुस्ततिर हो तब भी फ़ाइल बनते हैं, और मरफू मुनफसिल ये मुब्तदा वगैरह भी बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हज़रात याद कर लें इंशाअल्लाह ताला। कोई ऐसी बात नहीं जो आपको समझ में ना आए इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ मज़ीद बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इनको बेहतरीन तरीके से याद करिए इंशाअल्लाह ताला। ज़मीरों का याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला कल हम एक नए सबक के साथ, यानी आगे दूसरी किस्म से हम इसको शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।